بٹن کا آغاز کریں گے۔ معیشت کو ٹریک پر لانے کا مشن، سرمایہ کاری کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا غیر معمولی طویل اجلاس، آرمی چیف، وزراء اعلیٰ اور کابینہ ارکان شریک ہوئے۔ اجلاس میں سرمایہ کاری کی راہ میں رکاوٹوں کے سدباب پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کے بعد جاری اعلامیے کے مطابق ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ملکی معیشت کی ترقی کے لیے روڈ میپ وضع کیا گیا۔ معاشی بحالی، کاروباری سرگرمیوں اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے ماحول بہتر بنانے پر زور دیا گیا، جبکہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے حوالے سے تجاویز پیش کی گئیں۔ اجلاس کو ریگولیشن کو مؤثر بنانے کے جامع پلان اور اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں پر بھی بریفنگ۔ متعلقہ وزارتوں نے میکرو اکنامک چیلنجز، گورننس سے متعلق منصوبے پیش کیے۔ وزیر اعظم نے عملی اقدامات کی منظوری دے دی، کہا قلیل مدت میں معاشی منصوبے پر عمل یقینی بنانا ہے۔ ان اقدامات سے منتخب حکومت کو معیشت بحالی پروگرام میں آسانی ہوگی۔ ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ اور اس کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نگران وفاقی وزراء کی SIFC کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد مشترکہ پریس بریفنگ۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ اسمگلنگ کی روک تھام اور حکومتی اخراجات کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نجکاری، FDR کی ری اسٹرکچرنگ اور گردشی قرضے کم کرنا اجلاس کے ایجنڈے میں شامل تھا۔ نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر نے کہا کہ معیشت کی بحالی کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں، عام شہری کو معاشی طور پر خود مختار بنانا ترجیح ہے۔ نگران وزیر توانائی کہ بجلی کی قیمت کنٹرول کرنے پر تفصیلی غور کیا گیا۔ آنے والے وقتوں میں ہمیں LNG ٹرمینلز بنانا پڑیں گے۔ جو اسمگلنگ ہے، چاہے وہ اجناس کی ہے، کماڈیٹیز کی ہے، فنشڈ پروڈکٹس کی ہے، پیٹرولیم پروڈکٹس کی ہے، یا فارن ایکسچینج جو ہے ڈالرز وغیرہ اس کی اسمگلنگ، ان تمام چیزوں پر گفتگو ہوئی ہے۔ جو بین الاقوامی معاہدے ہیں، تجارتی معاہدے ہیں، جو کنونشنز ہیں، ان کا ہم احترام کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان پر عمل درآمد جاری رکھیں گے۔ جو عالمی معاہدے جن کے ہم سگنیٹری ہیں، اگر ان کا مس یوز ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کسی طریقے سے اکانومی کو ریوائیو کیا جائے۔ وی ٹرائی ٹو انہانس جو ڈفرنٹ ایریاز آف سوشل سیفٹی نیٹ ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ اور فار ریچنگ ہوتا ہے فائنینشیل انکلوژن۔ تو اس پہ کام کو ایکسپیڈائٹ کریں گے تاکہ SME سیکٹر، ایگریکلچر سیکٹر اور سٹیزنز کو فائنینشیل امپاورمنٹ کی اپرچونٹی ملے تھرو ڈیجیٹائزیشن۔ آپ نے سنا ہوگا راس پروگرام کا، وی وڈ لائک ٹو آپریشنلائز دیٹ۔ بجلی کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے اوپر کافی ڈسکس ہوا ہے۔ دوسری چیز، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ہماری ڈسکوز، ان کی گورننس کیسے بہتر کرنی ہے اور ان کو پروونسز سے بات کرنی ہے، ان کو بیچنے کی یا پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، اس پر کافی ڈسکس ہوا ہے۔ اور گورننس کے اندر جو پہلا اسٹیپ ہے، ان کے بورڈز کو اسٹرینتھن کرنا ہے اور مینجمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا ہے۔ اگر ان کے بورڈز اور مینجمنٹ اسٹرانگ ہو گئے تو وہیں سے ابتدا ہوگی کہ کس طریقے سے چوری کنٹرول ہو، ریکوری ہو، تو اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہوا ہے۔ اور تیسری چیز جو الیکٹریسٹی سے ریلیٹڈ تھی، وہ کس طریقے سے میکینزم کریٹ کیا جائے کہ ویلنگ چارجز پے کر کے جو پاور پلانٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی بجلی دے سکیں انڈسٹری کو۔ نگران وزیر صنعت و تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز کہتے ہیں کہ صنعتوں کی بحالی کے لیے خوشخبری آنے والی ہے۔ صنعتوں کو دوبارہ کھولنے کا پلان SIFC کو دے دیا۔ ڈاکٹر گوہر اعجاز کے حوالے سے مزید کیا کہنا ہے، جاننے کے لیے چلتے ہیں ہمارے نمائندے وقاص عظیم کے پاس، جو کہ اس وقت ان کے ساتھ ہی موجود ہے۔ جی وقاص، برآمدات کو بڑھانے کے لیے کیا پالیسی اختیار کی گئی؟ خاص طور پر آج جو SIFC کا اجلاس ہوا ہے، کیا فیصلے ہوئے سر برآمدات کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہے آج کا SIFC کے اجلاس میں ایکسپورٹ کے اوپر بڑی جو ہے وہ پازیٹیو باتیں ہوئی، اور ہم نے سب سے امپورٹنٹ بات یہ رکھی کہ ان کو لیکوڈیٹی ہمیں پرووائڈ کرنی ہے ایکسپورٹ انڈسٹری کو، ان کو انرجی ٹیرفس اور اویلیبلٹی دینی ہے جس پہ وہ ایکسپورٹ کر سکیں، گیس کی اویلیبلٹی دینی ہے اور ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس کے تھرو تمام پاکستان کو گیس کی سپلائی کو بھی جو ہے وہ میسر کرنی ہے ساری صنعتوں کو، اور ان کو چلانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے پوری امید ہے کہ ہم نے انرجی اور لیکوڈیٹی دے دی تو ہماری ایکسپورٹ میرے ویو میں
इस साल 20% से ज़्यादा बढ़ेगी इंशाल्लाह। कितने टारगेट रखा जा रहा है, क्या पॉलिसी बनाई जा रही है? अभी चल रहा है अभी इजलास, मेरे अभी टारगेट है 20% से ज़्यादा बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। रीजनल जो टैरिफ है सर, वो दिया जा रहा है इंडस्ट्रीज़ को, रीजनल कंपैरेटिव जो टैरिफ जी उसको अब हम रीजनल एनर्जी टैरिफ पे एतराज़ थे IMF को, उसको अब हम देख रहे हैं कि किस तरह स्ट्रक्चर करें कि हम व्हीलिंग चार्ज के थ्रू B2B करवा दें और कॉस्ट ऑफ सर्विस के थ्रू उसको टैरिफ दे सके। तो दोनों चीज़ों की डिस्कशन, इंडस्ट्री को सस्ती मिलेगी बिजली गैस। इंशाअल्लाह ताला सनत जो है उसको हम रीजनल कीमत से बेहतर कीमत लेके देंगे। ये भी एक फैसला हुआ है सर कि इंडस्ट्रीज़ को खोला जाएगा। कितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं जो आइंदा महीनों में 30% सनतें बंद हैं और 29% सनतों को एक एक करके हम इंशाअल्लाह ताला चलाए जा रहे हैं। अगस्त के महीने में 10% सनतें चल गई हैं और हमने उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर के महीने तक सारी सनत जो बंद हुई थी टेक्सटाइल की 30% वो सारी चल जाए। इससे कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा, महंगाई वगैरह कम? हर $1 बिलियन से जो है वो 1 मिलियन जॉब है। जैसे जैसे आपकी एक्सपोर्ट $1 बिलियन जो है वो बढ़ती जानी है, एक मिलियन जॉब बढ़ता चला जाएगा। थैंक यू सर। शुक्रिया वक़ार साहब का। चीनी स्कैंडल में मुलव्वस 13 बड़े नाम FIA के हवाले। पंजाब हुकूमत ने डीलर्स की तफसील वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दी। डीलर्स शुगर मिल्स मालिकान से मिलकर चीनी 90 से 180 रुपये किलो तक ले गए। कार्टेल बनाकर अरबों रुपए मुनाफा कमाया। ज़राए का कहना है कि लाहौर से माजिद मलिक, खुशाब से नुमान कुरैशी साजिद और तौसीक का नाम भी FIA को दिया गया है, लेकिन कार्रवाई से पहले ही ये डीलर्स अपने घरों और दफातर से गायब हो गए। निगरान वज़ीर सनत और तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज का कहना है कि चीनी की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इदारे मुतहर्रिक हैं। मुल्क में नई फसल आने तक चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है। सप्लाई चेन में मसाइल की वजह से भी महंगाई बढ़ी ही है। SIFC इजलास के बाद ब्रीफिंग में गौहर एजाज का कहना था कि बरामदात बढ़ेंगी तो मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आएगा। सनत चलेगी तो 300 का पेट्रोल 250 रुपये का भी हो सकता है। मुल्क में 1 सितंबर को 2 मिलियन टन प्लस चीनी पड़ी थी। हर महीने की जो कंजम्पशन है 6 लाख टन से ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में। हमारे पास वाफिर स्टॉक मौजूद है नई क्रॉप आने से पहले। अब सिर्फ एक चीज़ थी कि स्मगलिंग को कंट्रोल करना है, तो तमाम इदारे हमारे इस जो है, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, चाहे वो हमारे हसास अदारे हैं, हर इदारा इस वक्त हरकत में आ गया कि किसी सूरत में हमने पाकिस्तानियों की कॉस्ट पे स्मगलिंग नहीं होने देनी। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि यहाँ वाफिर स्टॉक है इस वक्त। अगले सीज़न शुरू होने से पहले तो कोई वजह नहीं है कि हमारे मुल्क में किसी भी चीज़ की, स्पेशली चीनी की शॉर्टेज हो। सुप्रीम कोर्ट में चीनी की कीमतों के तयन का केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 12 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान और जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल होंगे। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीनी की कीमतों से मुताल्लिक 2015 और 2018 की मुख्तलिफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल का ऐलान किया जाए। बिलावल भुट्टो का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। कहते हैं कठपुतलियां बनाने वाले जान चुके मजीद तजुर्बे नहीं चल सकते, अवाम को फैसले करने दें। अवाम जिसे मुंतखब करें उसे कबूल करें। कुछ सियासतदान मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं, इन सियासतदानों को घबराना नहीं चाहिए। मुश्किल वक्त गुजारने वालों की ट्रेनिंग हो रही है। हमारा मुकाबला महंगाई और गुर्बत से है। इस गुर्बत से है, इस बेरोजगारी से है, इस महंगाई से है। आवाम की खिदमत की है। आइन के मुताबिक करवाया जाए। इलेक्शंस 90 दिन में हो ताकि हम वो इलेक्शंस जीत के पाकिस्तान के अवाम का खिदमत कर सकें, जो इस मुल्क में हर बार अपने आप को एक कठपुतली की तौर पे सामने लेकर आते हैं और पाकिस्तान पे मुसल्लत हुए थे, और जिनका मुसल्लत होने से पाकिस्तान की मईशत से लेके हमारा नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के सूरत हाल पर जो असर हुआ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 60 डेज़ में इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार थे और 90 दिन आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार है। उनसे ये सवाल पूछा जाए जो हर इलेक्शन से भागते हैं, चीख के कह रहे हैं कि हम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। गुर्बत और बेरोजगारी तारीखी सतह पे पहुंच चुका है। हम ना अपना बिजली का बिल अदा कर सकते हैं, ना अपना बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं, ना अपने बुजुर्गों का हम
علاج کروا سکتے ہیں. پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ہمیں ان مسائل سے نکالا جائے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ منشور ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ نظریہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ ٹریک ریکارڈ ہے. الیکشن کمیشن کی عام انتخابات سے متعلق تیاریاں. نتائج کی وصولی کے لیے الیکشن مینجمنٹ سسٹم تیار کر لیا گیا. الیکشن مینجمنٹ سسٹم پر انتخابی عملے کی تربیت کا آغاز. الیکشن کمیشن نے ٹریننگ کے حوالے سے تمام صوبائی الیکشن کمشنرز کو مراسلے لکھ دیے. ریجنل، صوبائی اور ضلعی الیکشن کمشنرز کو جولائی میں ٹریننگ دی جا چکی ہے، جبکہ ای ایم ایس پر آپریٹرز کو 14 تا 16 ستمبر ٹریننگ دی جائے گی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی قیادت میں پنجاب میں صحت کے انقلاب کا سفر جاری. محسن سپیڈ سے جاری ہے یہ سفر. وزیر اعلیٰ نے نشتر اسپتال ملتان، الائڈ اسپتال فیصل آباد اور ہولی فیملی اسپتال راولپنڈی کی اپ گریڈیشن کی تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کر دی. اسپتالوں کی اپ گریڈیشن کے بارے میں اجلاس کی صدارت کی. اسپتالوں میں جاری کاموں کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ الائڈ اسپتال فیصل آباد کے اپ گریڈیشن امور میں تاخیر پر برہم. کمشنر فیصل آباد کو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے دی. کہا الائڈ اسپتال کے اوٹ بلاک، سرجیکل اور میڈیکل وارڈ، آؤٹ ڈور، انڈور وارڈ اور دیگر بلاکس کی اپ گریڈیشن کی جائے گی. وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ تمام اسپتالوں کی ایک ہی پیٹرن پر اپ گریڈیشن کی جائے. اعلیٰ معیار ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے. اسمگلنگ اور حوالہ ہنڈی کے خلاف ایکشن نے ڈالر کے پر کاٹ دیے. انٹر بینک میں ڈالر مزید سستا، اوپن مارکیٹ میں بھی قدر میں کمی. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 99 پیسے کمی کے بعد 302 روپے 95 پیسے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 روپے سستا ہو کر 304 روپے تک آ گیا. سونا بھی مسلسل چوتھے روز سستا، 4000 روپے کمی کے بعد فی تولہ قیمت 2,12,500 روپے ہو گئی. رواں ہفتے سونا 27,300 روپے سستا ہو چکا. آڈیو لیکس کمیشن کیس میں سپریم کورٹ نے ججز پر اعتراض عدلیہ پر حملہ قرار دے دیا. عدالتی فیصلے کے مطابق 3 ججز پر اٹھائے گئے اعتراضات کی قانون کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں. حکومتی درخواست مفادات کے ٹکراؤ اور تعصب پر مبنی تھی. مبینہ آڈیوز سامنے آنے کے بعد عدالتی فیصلوں اور کارروائی پر دھمکیاں دی گئیں. کچھ ججز پر زبانی حملے بھی کیے گئے. ریڈ زون میں پابندی کے باوجود احتجاج کی اجازت دی گئی. 15 مئی کو جارحانہ مظاہرے میں چیف جسٹس کو سنگین نوعیت کی دھمکیاں دی گئیں. وفاقی حکومت کی مدد سے پاور شو عدلیہ کی آزادی پر براہ راست حملہ تھا. وفاقی حکومت نے مختلف چالوں اور حربوں سے عدالتی فیصلوں میں تاخیر کی اور وفاقی حکومت نے عدالت کی بے توقیری کی. وفاقی حکومت 4 اپریل کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے بجائے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل کے پیچھے چھپی. وفاقی حکومت کا مقصد اپنی بے عملی کو جواز دینا تھا. 6 جون کو محفوظ کیا گیا فیصلہ 3 ماہ بعد سنایا گیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.